امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، میں بہت بیمار ہوں، میری بیماریاں ختم نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان روز صبح سیب کھاتا ہے اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہے پوچھے، کیونکہ آپ علم کے دروازے ہیں، آپ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتے ہیں، ایک سوال میرے ذہن میں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، اے شخص، جو تم پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب بتاؤں یا وہ سوال بھی میں خود بتاؤں؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، اللہ کے محبوب، اور آپ ہر بیمار کو سیب کھانے کی صلاح کیوں دیتے ہیں؟ یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ اپنی بیوی حوا سے جا ملا تو کچھ ہی دن کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے بی بی حوا کے وجود میں حمل ٹھہرا۔ لیکن جیسے جیسے بی بی حوا کے ماں بننے کے دن قریب آنے لگے، بی بی حوا بیمار رہنے لگی، اور اس کی بیماری کو دیکھ کے اللہ کے نبی آدم پریشان ہونے لگے اور اللہ کی دربار میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، اے اللہ، اس زمین پہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی انسان نہیں، اے میرے اللہ، میری بیوی کو شفا عطا فرما۔ بس آدم کی دعا اللہ کی دربار میں پہنچی تھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جنت سے کچھ سیب لے کے آدم کے پاس پہنچو اور اس سے کہو کہ اللہ نے تمہارے مرض کی دوا اس پھل میں بخشی ہے۔ اللہ کے کرم سے بی بی حوا نے جیسے ہی وہ سیب کھایا وہ شفایاب ہونے لگی، اور یہ بات قائم ہو گئی، جب جب خاندان آدم میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ دعا مانگتا تھا اور آسمان سے دوا کی صورت میں ایک سیب نازل ہوتا تھا، جیسے ہی وہ سیب کھاتا تھا اسے شفا ملتی تھی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جیسے ہی آدم کا کنبہ بڑھنے لگا تو انسانوں نے جنت کے اترے ہوئے اس پھل کو چھپانا شروع کر دیا، اور چھپانے کے بعد اسے بیچنے لگے اور یہ مقابلہ کرنے لگے کہ میرے پاس جنتی سیب زیادہ ہیں، اور اسی لالچ کی وجہ سے آسمان سے سیب اترنا بند ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا علاج، مرض کا علاج بھی اللہ نے سیب میں رکھا۔ اے لوگو، کوشش کر کے صبح کے وقت ایک سیب کھایا کرو۔ جو انسان روز ایک سیب کھاتا ہے تو اللہ کے کرم سے اس کے وجود میں قوت مدافعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ امراض اس کے وجود پہ حاوی نہیں ہوتے، اور یوں اس کے جسم کا اندرونی حصہ اتنا مضبوط رہتا ہے کہ بیماریاں اس سے دور دور رہتی ہیں۔ جو انسان روز ایک سیب کھاتا ہے اس کی عمر بڑھنے لگتی ہے، بیماریاں اس کے وجود سے دور رہتی ہیں، اور وہ صحت مند زندگی پاتا ہے۔ اور اگر کسی روحانی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ تو کوشش کر کے حسب توفیق 7 سیب لے کے 7 مرتبہ اپنے سر سے سیدھی طرف اور 7 مرتبہ الٹی طرف گھما کے کسی مستحق کو دے دینا، انشاءاللہ تمام نظر، حسد، جادو، تعویذات کے نحس اثرات سے تم اسی پل اللہ کی پناہ میں رہو گے، اور کوئی بھی نحس چیز
تمہارے وجود کے قریب نہ آ سکے گی۔ بخار کے مریض کے لیے سیب فائدہ مند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جن مریضوں کو بخار ہو انہیں سیب کھلائیں، کیونکہ بخار والے مریض کے لیے سیب سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح و سالم رہے اور بیمار نہ ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ گمشدہ گدھوں کی مانند رہو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ صاحب کفارہ بنو؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایک شخص کے لیے جنت میں ایک درجہ ہوتا ہے کہ جس تک وہ کسی عمل کی بنا پر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ مصیبت پر صبر کرنے سے ہی پہنچتا ہے۔ بیماری کے پوشیدہ فوائد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر بیماری کی حالت کا ثواب مومن کو معلوم ہو جائے تو وہ اس بات کو کبھی پسند نہ کرے کہ وہ بیماری سے الگ ہو۔ بیماری کی حالت میں صبر 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات بیمار رہے اور وہ اسے قبول کر لے اور اس کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے 60 سال کے لیے کفارہ ہوگا۔ صرف ایک رات کے بخار کا اجر و ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات کا بخار 1 سال کا کفارہ ہے، کیونکہ اس کا اثر 1 سال تک جسم میں رہتا ہے، لہذا یہ اپنے سے پہلے اور بعد کی مدت کا کفارہ ہے۔ بیماری پر صبر کرنے کا اجر و ثواب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی شخص 3 دن بیمار ہو جائے اور کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کو بہترین زندگی عطا کروں گا، اس کے گوشت کے بدلے بہترین گوشت، خون کے بدلے بہترین خون۔ بس اگر اسے عافیت و تندرستی عطا کی تو اس حالت میں ہوگا کہ کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا، اور اگر اس کی روح قبض کر لوں تو اپنی رحمت میں جگہ عطا کروں گا۔ فالج اور بخار سے محفوظ رہنے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے بخار نقصان نہیں پہنچائے گا۔